ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ معاف کر دینا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں ہجرت سے پہلے مکہ میں جب مسلمان کفار کے مظالم کا شکار ہو رہے تھے تو ان کو کافروں سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے بدلہ لینے کی اجازت عطا فرما دی۔ اسی لیے جنگ بدر، احد، خندق میں جب مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے بھی جوابی کارروائی کی اور کفار کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کو قتل کیا اور گرفتار کیا۔ اب یہاں پر جو یہ سوال ہے کہ اس آیت کریمہ میں تو ظلم اور بغاوت کا بدلہ لینے کی تعریف کی گئی ہے، اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ غضب کے وقت میں معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہوا؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلاف اجتماعی طور پر بغاوت ہو، کوئی اجتماعی طور پر ظلم کرے، تو ان ظالموں کی ٹولی کو کفر کردار تک پہنچانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم اور زیادتی کر دے اور بعد میں اس پر شرمندہ ہو، معافی کا طلبگار ہو، تو ایسی صورت میں معاف کر دینا اچھا ہے، بدلہ نہ لینا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کر دینا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ اللَّهِ، یعنی فرمایا جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو ان آیتوں میں جو معاف کر دینے کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم کر دے اور پھر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے آئے تو معاف کر دینا چاہیے۔ اور جو بدلہ لینے کا حکم ہے یہ وہاں پر ہے جب ظالموں کی ٹولی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرے، تو پھر مسلمانوں کو ایسی صورت کے اندر ان سے بدلہ لے لینا یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندہ مومن کی ایک خوبی بیان فرمائی ہے۔ یہ بندہ مومن کی ایک خوبی ہے کہ کوئی اس پر برابر ظلم کرتا ہے اور اسے کمزور سمجھ کر کے اسے گیدڑ پھپکی کا شکار کرتا ہے اور اس کے دین کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بدلہ نہ لینا اور گیدڑ بن کر کے سر جھکا کر کے بیٹھ جانا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تو مسلمانوں کو شیر کی طرح میدان میں آنا چاہیے، پیچھے ہٹنے کا نام بھی نہیں لینا چاہیے جب تک باغیوں کو ان کے کفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے۔ تو معاف کر دینا اور چیز ہے اور ذلت اور بیچارگی اور چیز ہے۔ ظالم ہم پر ظلم کرے اور ایسے موقع پر ہم کہیں نہیں بھئی ہم تو بدلہ نہیں لیں گے، یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ عاجزی ہے اور یہ بیچارگی ہے۔ مومن معاف اور درگزر تو کرتا ہے، لیکن جب کوئی سرکشی پہ آمادہ ہو جائے اور کسی کی سادگی کا بیکار فائدہ اٹھانا چاہے تو ایسے موقع پر بندہ مومن مقابلہ کر کے بتاتا ہے کہ ہم عاجز اور ہاتھ پاؤں سے اپائی جو لولے لنگڑے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں بھی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو مومن مغلوب اور ضعیف پر تو رحم کرتا ہے لیکن ظالم پر رحم نہیں کرتا، بلکہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی ظالم ان پر ظلم کرتا ہے تو اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے بلکہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل ایمان کے طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اس بات کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل بنائے،
کیونکہ اگر وہ ظالم سے بدلہ نہ لیں اور ذلت کا شکار ہو جائیں تو فاسق اور فاجر سمجھیں گے تو اب تو ہمارے وارے نیارے اور زیادہ وہ ظلم کریں گے. تو ایسے موقع پر ان کو چھوڑ دینا ظالموں کو آگے بڑھانا ہے، ظالموں کو بڑھاوا دینا ہے. علامہ بیضاوی نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کرنا بالکل انہیں پسند نہیں ہے. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آیت پہلے والی آیت کے خلاف ہے. پہلے والی آیت میں کہا تھا کہ معاف کر دو، اس آیت کریمہ میں ہے کہ بدلہ لو، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجز سے عفو و درگزر کرنا بہتر ہے، یعنی کمزور آدمی ہے اس کو معاف کر دینا بہتر ہے، اور مد مقابل دشمن سے انتقام لینا یہ حکمت ہے. کیونکہ وہ کسی عرب کے شاعر نے کہا تھا نا، اگر تو کسی شریف آدمی کی عزت کرے گا تو وہ لمبے زمانے تک تیرا احسان مانے گا، اور اگر تو کسی کمینہ انسان کی عزت کرے گا تو وہ اور زیادہ کمینگی پہ اتر آئے گا. تو ایسے لوگوں سے بدلہ لینے کا حکم دیا گیا، اور کہا جہاں تلوار استعمال کرنا چاہیے وہاں سخاوت سے کام لینا غلط ہے، اور جہاں سخاوت سے کام چلتا ہو وہاں پہ تلوار کو استعمال کرنا یہ خطرناک ہے. تو یہ دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ میں ہیں. جو فرمایا گیا ایک جگہ کہ بدلہ لیا جائے، ایک جگہ فرمایا گیا کہ معاف کر دیا جائے، بدلہ لینا الگ جگہ میں. اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، اگر کسی شخص کا دوسرے شخص پر حق واجب ہے اور وہ اس کا حق نہ دے رہا ہو تو اس کے مال سے اپنا حق لے سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مالک اپنے نوکر کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، یا مزدور کو اس کا مالک اجرت نہیں دے رہا ہے، یا کسی نے اس کا مال غصب کر لیا واپس نہیں کر رہا ہے، یا مال میں خیانت کر لی، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا تو وہ واپس کر نہیں رہا ہے، یا کسی نے کسی سے قرض لیا، قرض واپس نہیں کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ مزدور اور نوکر یا جس کا مال چرایا گیا ہے یا جس نے قرض دیا ہے، یہ کیا کرے، ان کے جو جتنا حق بنتا ہے اتنی مقدار میں اگر سامنے والے کا مال مل رہا ہے تو اس سے وصول کر سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، تو کیا اس صورت میں چھپا کر کے ان کے مال سے کچھ لے لوں، ان کو پتہ نہ چلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے مال سے اتنا لے لو جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے دستور کے مطابق کافی ہوتا ہے. تو جب بندے کا حق ہو تو اپنے حق کی مقدار اس کے لیے وصول کرنا یہ جائز ہے. تو اس آیت کے پہلے جز میں ظلم کا بدلہ لینے کے جواز کو بیان کیا گیا، اور دوسرے جز میں ظلم کا بدلہ نہ لینے اور معاف کرنے کی ترغیب دی گئی. جیسا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے. یعنی کسی نے اگر تمہارے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے تو تمہارے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میرے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت وہاں پر حضرت زینب بھی موجود تھی اور آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے تھے، تو میں نے اشارہ کر کے بتایا، اس وقت حضرت زینب بھی موجود ہیں تو آپ کام کرنے سے رک گئے. حضرت زینب کو حضرت عائشہ کی یہ بات ناگوار گزرنے لگی، حضرت عائشہ کو یہ ناگوار گزرنے لگی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، لیکن وہ سخت باتیں کہنے سے نہیں رکی. تب آپ نے مجھ سے فرمایا تم بھی اس کی سخت باتوں کا جواب دو. پھر میں نے ان کو جواب دیا تو میں ان پر غالب آ گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جتنی زیادتی کی ہے اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں. حضرت ابو الیسر بیان کرتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا اللہ تعالیٰ اس کو سائے میں رکھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدلہ نہ لے آدمی معاف کر دے تو بہتر ہے. تو ایک جگہ معاف کرنا ہے، ایک جگہ بدلہ لینا، دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ میں جائز ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، یعنی بدلہ لے سکتا ہے، اس نے غصہ پی لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلا کر کے فرمائے گا وہ جس حور کو چاہے پسند کر لے، جو تجھے حور چاہیے وہ لے لے، اللہ اس کو اتنا بڑا بدلہ عطا کرے گا. اور حضرت حسن کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ ضبط کر کے اس کا گھونٹ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس گھونٹ سے بڑھ کر کوئی گھونٹ پسند نہیں، یعنی اللہ کو زیادہ بڑی پسند ہے۔ اور جو شخص مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کے خوف سے جس شخص کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قطرہ اللہ کو پسند نہیں، یا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرے۔ تو ایسے موقع پہ بندہ صبر کرے اور معاف کر دے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باوقار لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دو، عزت دار لوگ ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کمینہ صفت لوگ ہیں ان کو آپ معاف کریں گے تو اور زیادہ وہ کمینگی پہ اتر آئیں گے، لیکن جو باوقار لوگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، کیونکہ عزت والے لوگوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، خالی آنکھ دکھا دیں گے تب بھی ان کو شرم آ جائے گی کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو باوقار لوگوں کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی 2 بار آواز لگائے گا، جس شخص کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جس شخص نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، جس نے معاف کیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی آج تم نے معاف کر دیا، اب تمہارے لیے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں گئے تھے، ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی تاکہ نماز کی تیاری کریں، اچانک باندی کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا گر کر کے آپ کے چہرے پر گرا۔ حضرت امام زین العابدین کا چہرہ زخمی ہو گیا تو انہوں نے نظر اٹھا کر باندی کو دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے غصے کا موقع تھا، تو باندی نے کہا اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اس نے یہ آگے والا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے نیکی کی اور میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا میں بندہ جب معافی کا اعلان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا اسے خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا بدلہ لینا جائز تو ہے، لیکن کتنا بدلہ لے سکتے ہو؟ فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو انہی پر ہے۔ اچھا پہلے فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، فرمایا کہ بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا اس پر کچھ مواخذے نہیں۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ بدلہ لینے کے لیے تم کو حکم دے دیا گیا اور تم بدلہ لے لوگے تو گنہگار ہو جاؤ گے، نہیں، تم انصاف کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن آگے کیا فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین پر ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کو کھلی چھٹی مل گئی ہے، جتنا چاہو دبا کر کے ظلم کر لو، نہیں۔ فرمایا انتقام لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہو جانا کہ جتنا دل چاہے اتنا تم اپنی بھڑاس نکال لو، نہیں۔ کیونکہ انسان بسا اوقات جب بدلہ لینے پہ آتا ہے تو پھر انتقام لینے کے اندر حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم بدلہ لے تو سکتے ہو لیکن معاف کر دو تو بہتر ہے۔ کیوں؟ بسا اوقات بدلہ لینے سے ظالم کا دماغ درست ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بدلہ لینے سے اس کا انتقام بھڑک جاتا ہے اور فتنہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر فرمایا کہ پھر فتنہ اٹھانے سے بہتر ہے کہ درگزر سے کام لیا جائے تاکہ بگڑے ہوئے حالات صحیح ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو وقتی طور پر اگر تکلیف ہوگی، لیکن اگر فتنے کو دبانے کے لیے اگر بندہ امن پسندی کا مظاہرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ امن پسند ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں نہیں کیا کریں گے بدلہ لے کے ایسے ہی چلے گا۔ تو فرمایا مظلوم اگر ظالم کا دست ظلم کاٹنے کے لیے تلوار نیام سے نکالتا ہے تو ظالم کیا شور مچاتا ہے؟ ظالم شور مچاتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے اسی فلسفے کو بیان فرمایا، بدلہ لوگے تو تم سے مواخذہ نہیں ہے،
کیونکہ قرآن کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ظالم جتنا چاہے اتنا ظلم کرے. فرمایا ظالم سے انتقام لینے کے لیے مظلوم جو کارروائی کرے گا اگر انصاف کے مطابق کرے گا، اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ملامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم اور زیادتی کا آغاز کیا. اگر وہ ظلم نہیں کرتے تو یہ بدلہ نہیں لیتا. اور ہوتا کیا ہے آج کل، ایک آدمی ظلم کرتا ہے، سامنے والا بدلہ لیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بدلہ لینے والا ظالم ہے. بدلہ لینے والا ظالم نہیں ہے. رب نے فرمایا جس نے ظلم کیا، ظلم کی وجہ سے یہ بدلہ لینے گیا، تو وہ ظالم خود ملامت کے مستحق ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا. اور رب نے جو یہ فرمایا نا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ظالم سے مراد وہ ہے جو بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو شخص قدرت کے باوجود معاف کر دے، طاقت ہو بدلہ لینے کی پھر بھی معاف کر دے، اللہ نے فرمایا وہ عزت والا ہے. اور اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت امام زین العابدین سے، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا دے گا، اہل فضل کھڑے ہو جائیں، کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. راستے میں ان کو فرشتے ملیں گے، کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے ہی جنت جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں. فرشتے پوچھیں گے تم ہو کون؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں. فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے جب کوئی ہم سے جاہلانہ بات کرتا تھا تو ہم بردباری سے کام لیتے، صبر کرتے تھے، اور جب کوئی ہم پر ظلم کرتا تھا معاف کر دیتے تھے، اور جب کوئی ہم پر زیادتی کرتا تھا تو ہم اسے بھی معاف کر دیتے تھے. فرشتے کہتے ہیں جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. یہ ایک جماعت جنت میں چلی گئی. پھر ایک ندا آئے گی صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. اب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو فرشتے ملیں گے، کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے بغیر حساب کے؟ وہ کہیں گے ہاں. کہیں گے کیوں؟ کہیں گے ہم لوگ اہل صبر ہیں. فرشتے پوچھیں گے تم نے کس چیز پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی مشقت پر صبر کیا. صبح میں فجر میں اٹھنا مشکل تھا، اٹھتے تھے، سردی میں وضو بنانا مشکل تھا، بناتے تھے، ہمیں گناہ کو چھوڑنا مشکل تھا، پھر بھی ہم لوگ صبر کرتے تھے، ہم صبر کر کے اللہ کی معصیت سے بچے. فرشتے کہیں گے جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ، نیک کام کرنے کا بڑا اچھا ہے. پھر ایک ندا آئے گی، اللہ کے گھر کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے، اللہ کے گھر کے جو پڑوسی بہت کم ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. اب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو ان کو بھی فرشتے ملیں گے. بولے کہاں چلے؟ بولے جنت میں. بولے بغیر حساب کے؟ بولے ہاں بغیر حساب کے. بولے کیوں؟ بولے ہم تو اللہ کے پڑوسی ہیں. فرشتے پوچھیں گے تم اللہ کے پڑوسی کیسے بن گئے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے لوگوں سے ملتے تھے، ہم اللہ کی رضا کے لیے مجلس میں شریک ہوتے تھے، ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ اللہ کے پڑوسی ہیں. فرشتے کہیں گے تم تو جنت میں جاؤ، بس نیک کام کرنے والوں کا یہی اچھا اجر ہوا کرتا ہے. تو یہ آیات دونوں طرح کی ہماری نگاہوں کے سامنے، جہاں پہ بدلہ لینے کی ضرورت ہو وہاں پہ بدلہ لیا جائے، کوئی کمزور آدمی ہو تو معاف کر دیا جائے، اگر کوئی ظالم بدلہ نہ لینے سے اور زیادہ ظالم بنتا ہے اس سے بدلہ لیا جائے، اور اگر بدلہ نہ لینے سے سامنے والا سدھر جاتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دینا بہتر ہے. لیکن یہ معاف کرنا کہاں پر ہے؟ اپنے ذاتی معاملے میں. اگر شریعت کی بات آ جائے تو معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ تو پھر بدلہ لینا ہی ضروری ہو جاتا ہے. پھر اخیر میں رب نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے. صبر کرنا اور معاف کر دینا معمولی بات نہیں ہے، بہت ہمت والا کام ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہمت والے کام ہے، اور اس کے اندر جتنی ہمت چاہیے بندہ جب اس راہوں سے گزرتا ہے تب جا کر کے ان کو پتا چلتا ہے. یعنی جس نے تکلیف برداشت کی، صبر کیا، سامنے والے کو معاف کر دیا، تو بدلہ نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا کام ہے جس کی دنیا میں بھی تعریف کی جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و مامون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.